بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی نسبت کا احترام کرنا ہم پر واجب ہے۔ یہ مسلمان کا ایمانی تقاضا ہے کہ وہ تاجدار کائنات کی رشتہ داری کا حیا کرے، حضور کی نسبت کا حیا کرے۔ ناسبی سوال کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی رشتہ داری کا تذکرہ کہاں ہوا ہے؟ میں نے ایک ویڈیو میں والی ذی القربہ میں یہ بتایا ہے کہ اس آیت میں آقا علیہ السلام کی رشتہ داری کا ذکر ہے۔ آج انشاءاللہ یہ واضح کرنا چاہوں گا کہ والی ذی القربہ سے مراد کون لوگ ہیں۔ دیانتداری کے ساتھ قرآن مجید کا جو حضرات مطالعہ کرتے ہیں، قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے۔ عربی زبان بڑی فصیح زبان ہے اور قرآن عربی زبان کا شہپارہ ہے۔ اس کی بلاغت اور فصاحت کو سامنے رکھتے ہوئے ان آیات کا مطلب سمجھائیں جو آیات میں نے پچھلے لیکچر میں پیش کی تھی۔ میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، سورہ انفال کی آیت نمبر 41 اور سورہ حشر کی آیت نمبر 7۔ اس میں والی ذی القربہ سے مراد کون لوگ ہیں؟ تاریخ دین کو اٹھائیں، قریش مکہ کی تاریخ کو اٹھائیں، چونکہ یہ قرآن کے اول مخاطبین ہیں اور قرآن کوئی بھی ایسی بات نہیں کرے گا جس سے قریش والے واقف نہ ہوں، چونکہ یہ تو اصول ہے کہ مخاطب کے علم کے مطابق بات کی جاتی ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک بات کرتا ہوں، مجھے اعتماد ہے کہ آپ میری بات کو سمجھتے ہیں، تبھی میں اس لہجے میں بات کر رہا ہوں۔ میں یہاں پر فارسی میں بات شروع کر دوں، چائنیز میں بات شروع کر دوں تو میرے مخاطب اب پاکستان والے نہیں ہوں گے، چائنیز ہوں گے یا ایران والے ہوں گے، تو مخاطب کو دیکھ کر بات کی جاتی ہے۔ قرآن نے والی ذی القربہ کا لفظ بولا ہے کہ محمد کے قرابت داروں کو حصہ دیا جائے گا، تو اہل قریش اس لفظ سے واقف تھے، اہل عرب اس لفظ سے واقف تھے کہ حضور کے قرابت دار کون ہیں۔ اب چیلنج ہے ناسبیوں کو، تاریخ اٹھائیں، روایات اٹھائیں۔ والی ذی القربہ میں کیا سیدہ فاطمہ داخل نہیں ہے؟ کیا مولا علی داخل نہیں ہے؟ کیا حسنین داخل نہیں ہے؟ یا جب مال غنیمت اور مال فیح کی تقسیم ہوتی تھی تو اس آیت کی روح سے انہیں حصہ نہیں ملتا تھا؟ جواب دیں۔ یا آپ چلے یہ ثابت کر دیں کہ اس آیت کی روح سے کبھی حضرت معاویہ کو حصہ دیا گیا ہو، کبھی یزید کو حصہ دیا گیا ہو، کبھی حضرت ابو بکر کو حصہ دیا گیا ہو۔ والی ذی القربہ کے مصداق کی بات کر رہا ہوں۔ کبھی خلفاء کو حصہ دیا گیا ہو، یا اس سے ہٹ کر ایک ہے حضور کی رشتہ داری جو خاندان بنو ہاشم کے افراد ہیں، چاہے وہ حضرت جعفر ہوں، مولا علی ہوں، آقا علیہ السلام کی بیٹیاں ہوں، حضور کے نواسے جو مولا علی کے بیٹے ہیں، خاندان بنو ہاشم کے جو افراد ہیں، جو حضرت عباس ہے یا ان کی اولاد ہے، تاریخ میں آپ دکھائیں کہ ان ہستیوں کے علاوہ کسی کو حضور کا رشتہ دار سمجھ کر مال غنیمت یا مال فیح میں سے حصہ ملا ہو۔ جو حضور کے قریبی رشتہ دار ہیں انہی کو حصہ دیا گیا ہے۔ حضرت ابو بکر نے کبھی خود کو اس معنی میں حضور کا رشتہ دار نہیں کہا، ویسے تو وہ حضور کے سسر ہیں، اس معنی میں تو رشتہ دار ہیں حضور کے، لیکن جس قرابت داری کا تذکرہ میں کر رہا ہوں اور جس قرابت داری سے ناسبیوں کو خار ہے اور بیزاری ہے، وہ حسنین کریمین کو حاصل ہے، فاطمہ و علی کو حاصل ہے۔ ایک اس کا عمومی معنی ہے کہ جو حضور کی دادا کی نسل سے ہے وہ حضور کا رشتہ دار ہے۔ ایک اس کا خصوصی معنی ہے، چونکہ روایات میں حدیث قصہ میں ان چار ہستیوں کو غیر معمولی عزت سے نوازا گیا ہے۔ حضور کے خاندان میں یہ حضرات غیر معمولی حیثیت کے حامل ہیں، تو میں نے مصداق متعین کر دیا ہے۔ لفظ پہ غور کریں، تالیف جملہ پہ غور کریں، عربی زبان پر غور کریں، قریش مکہ کی تاریخ پر غور کریں، اور مجھے کوئی ایک روایت بھی دکھا دیں کہ والی ذی القربہ کا مصداق کوئی صحابی کہتا تھا کہ میں ہوں، مولا علی کے علاوہ، حسنین کے علاوہ، حضور کی بیٹیوں کے علاوہ، حضور کے چچا کے علاوہ کوئی ایک بندہ بھی ثابت کر دے۔ تو وہ بہتر سمجھتے تھے چونکہ اول مخاطب ہیں، اس کی تقسیم اسی اصول پر ہوئی ہے کہ یہ قرابت دار ہے رسالت مآب کے۔
باقی شجرہ نسب تو سب کا حضور سے جا کر مل جاتا ہے، سب اہل عرب حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں۔ اس طرح تو ہم سارے ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں، ہم تو حضرت آدم کی اولاد ہیں۔ لیکن جب وراثت تقسیم ہوتی ہے یا اس قسم کی آیات کو جب ہم پریکٹیکلی اس کا عمل کریں گے، اس آیت پر جب ہم عمل کریں گے تو کیا ہم پوری بنی آدم کو حصہ دیں گے حضور کا رشتہ دار ہونے کی وجہ سے، یا پوری بنی ابراہیم کو حصہ دیں گے حضور کے رشتہ دار ہونے کی وجہ سے؟ کیا غیر عقلی استدلال آپ کر رہے ہیں؟ یہاں والی ذی القربہ سے مراد قریبی رشتہ دار ہیں، مولا علی کی اولاد، جعفر کی اولاد، عقیل کی اولاد، عباس کی اولاد، جو زید بن ارقم کی روایت میں بھی آیا ہے۔ میں فی الحال پنجتن کی بات کر رہا ہوں، نکال کر دکھائیں انہیں اس آیت سے۔ تو قرآن نے خود تاجدار کائنات کی رشتہ داری کو بیان کیا ہے، بغیر کسی عمل کے، بغیر کسی مسئلہ کے، کہ محمد کے رشتہ دار ہے۔ اور ایک اور بات کی وضاحت کر دوں، کسی کے گھر میں پیدا ہو جانا اس کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ حسن حسین علی کے گھر میں پیدا ہوئے، سیدنا حسن کا اختیار نہیں اس میں، مولا حسین کا اس میں کوئی اختیار نہیں، یہ میرے اللہ کا انتخاب ہے۔ اب وہ مولا علی کے گھر میں پیدا ہوئے، ابو طالب کے پوتے بنے، تاجدار کائنات کے نواسے بنے، مولا علی کی نسبت سے انہیں ایک رشتہ داری حاصل ہوئی کہ حضور کے چچا زاد بھائی کے بیٹے۔ میں ابھی بیٹی کی اولاد کی طرف نہیں جا رہا، ناسبی پھر ڈنڈی مارتے ہیں، چکر دے کر کہیں اور نکل پڑتے ہیں۔ مولا علی کی اولاد، ہاشم کی اولاد، ایک ہی نسب بن رہا ہے، تو بغیر اختیار کے، بغیر محنت کے، بغیر کسی عمل کے وہ محمد کے رشتہ دار بن گئے۔ چلیں ٹھیک ہے، بات ہو گئی۔ قرآن نے کیوں کہا؟ آپ سوال کریں کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ان کو حصہ کیوں دیا جا رہا ہے؟ بھائی وہ محمد کے رشتہ دار ہیں، اس میں ان کا کوئی ذاتی اختیار بھی نہیں۔ مسئلہ اب کیا ہے آپ کو؟ چلے جو جنگ میں حصہ لے، جس نے تلوار اٹھائی ہو، کافر مارے، اس کو تو حصہ مل رہا ہے، بات سمجھ میں آتی ہے۔ یہاں تو بغیر کسی عمل کے تاجدار کائنات کے صرف اور صرف رشتہ دار ہونے کی حیثیت سے اللہ ان کو حصہ دے رہا ہے۔ اس کا مطلب محمد کے رشتہ داروں کا حیا ضروری ہے، ان کا احترام ضروری ہے۔ ان آیات پر غور کریں، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔